الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بے حد فضائل و برکات ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوران غسل میں حمام میں یعنی باتھ روم میں گر گیا، جس کی وجہ سے ہاتھ میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی اور میرے ہاتھ بھی سوج گئے، اور اسی تکلیف میں مجھے نیند آ گئی۔ جب سویا تو سوئی قسمت جاگ اٹھی، خواب میں نانا حسنین دکھی دلوں کے چین سرور کونین کا رخ زیبا نظر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے درود پاک نے مجھے تمہاری جانب متوجہ کیا ہے۔ اتنا آقا نے فرمایا، فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سوجن دور ہو چکی اور درد کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا، مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا، یا نبی مدد کو آنا، یا نبی مدد کو آنا، مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع پاک میں بھی شرکت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اور سیکھ کر اس کو پھیلانے کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت مدینہ طیبہ میں ایک نابینا عورت تھی اور میں اس کے گھر کے کام کاج کر دیا کرتا تھا۔
پانی بھر دیتا، صفائی ستھرائی کر دیتا۔ حسب معمول ایک مرتبہ جب میں اس بڑھیا کے گھر آیا تو دیکھا سارے کام پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، کہ کون آ کے یہ سارے کام کر گیا۔ حالانکہ میں صبح صبح کے وقت آتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، تو مجھ سے پہلے آ کر کون یہ کام کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے دن میں آیا تو دیکھا کہ گھر کے سارے کام آج بھی پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ پھر میں ایک دن چھپ کر بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں کہ گھر میں آ کر جو ہے وہ کام کون کر جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اس نبینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ ہونے کے باوجود، خلیفہ وقت ہیں، حکمران ہیں، اس کے باوجود اتنی عاجزی اور انکساری کہ آپ ایک بڑھیا نبینا عورت کے گھر کا کام کاج کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ حضرت ابو بکر ہی تو ہیں جو ہر نیکی میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو واقعہ عرض کیا گیا اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، دکھیوں کے، مصیبت زدوں کے کام آیا کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی۔ اگر غرور ہوتا، تکبر ہوتے، حکمرانی کا نشہ ہوتا تو پھر تو کبھی بھی اس بڑھیا کا کام نہ کرتے۔ تو اس طرح ان کے اندر جو ہے وہ عاجزی پائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کبھی بھی یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ کسی کو پتا چلے کہ رات کے وقت اس بڑھیا کا کام کون کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یوں ہمارے اسلاف جو ہے وہ اپنی عبادت کو چھپایا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ ہم نے سیکھنا ہے، کچھ گفتگو ہوگی، وہ یہی ہے کہ اپنی نیکیاں چھپائیے۔ اول تو ہم سے نیک کام ہوتے نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوں گے۔ اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا، نفس و شیطان کی باتوں میں آ کر ہم جو ہے وہ اپنی نیکیوں کا اظہار کر ڈالتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر قربان کہ آپ کے اندر ایک تو عاجزی کتنی تھی کہ آپ بڑھیا کا کام کر دیا کرتے، اور دوسرا یہ کہ جو بے سہارا تھے، بے آسرا تھے، ان کی خبر گیری بھی کیا کرتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کے اندر پایا جاتا۔ جس طرح آج ہمارے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے کہ ہم دولت میں، شہرت میں، مال کمانے میں، دنیا داری میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر وہ نیکی کر لیتے تو نیکی کو چھپا کر رکھا کرتے تھے، نیکی کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ کاش ہمارے اسلاف کا صدقہ، یہ بزرگان دین کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے حضور دعا کرتے، یا اللہ عز و جل مجھے اپنے فضل و کرم سے خوب نواز، مگر مجھے لوگوں میں غیر معروف رکھ، لوگ مجھے پہچانے نہ۔ تھے اللہ کے بندے، نیک بندے تھے، نیکیاں کیا کرتے تھے،
لیکن خواہش کیا کہ اللہ مجھے خوب نوازے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے، میں غیر معروف رہوں، پہچانا نہ جاؤں، میری شہرت نہ ہو۔ ایک رات وہ نماز میں گریہ زاری فرمانے لگے تو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ نماز میں رو رہے ہیں اور ان کے سر پر ایک نورانی قندیل روشن ہے، رو رہے ہیں اور نورانی قندیل روشن ہے جس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہیں۔ صبح جب ہوئی تو اس اللہ کے بندے کے پاس وہ لوگ آئے جنہوں نے یہ دیکھی ان کی کرامت، تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت آپ تو ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے، تو آپ نے جو ہے اتنی کرامت دکھائی کہ آپ نماز میں گریہ زاری فرما رہے تھے اور آپ کے سر پر ایک قندیل روشن تھی۔ جب ان بزرگ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تو وہ بے چین ہو گئے۔ بے چین کیوں ہوئے؟ وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہماری نیکی کا پتہ نہ چلے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ بھئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ بے چین کیوں ہو گئے؟ وہ اس لیے بے چین ہو گئے کہ میں تو دعا مانگتا تھا کہ مولا میری نیکیوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ تو ان کو پتہ چل گیا، میرا راز فاش ہو گیا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رازدار، اے میرے پروردگار، میرا راز تو فاش ہو چکا ہے، اب میں اس شہرت کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اپنا سر سجدے میں رکھا۔ جب لوگوں نے اس کو ہلایا جلایا تو روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھی ہمارے اسلاف کی شان اور ان کی عظمت کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپانا پسند کیا کرتے تھے، اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن محمد بن اسلم توسی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی نیکیوں کو چھپانے کا بے حد خیال رکھا کرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یہاں تک کہ آپ ایک دفعہ فرمانے لگے، اگر میرا بس چلے، اگر میرے اختیار میں ہو تو یہ جو فرشتے کرام الکاتبین میرے عمل لکھتے ہیں، میں ان سے بھی چھپا کر نیکیاں کیا کروں، یہ میرے بس سے باہر ہے، ورنہ میں ان سے بھی نیکیاں چھپا کر رکھوں۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال سے زیادہ عرصہ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا، مگر جمعۃ المبارک اور دیگر فرائض اور واجبات کے علاوہ کبھی آپ کو لوگوں کے سامنے 2 نفل پڑھتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک تو ان کی کیفیت تھی نا اس طرح سے کہ آپ جمعۃ المبارک پڑھنے جاتے ہیں، فرض ہے تو لوگوں کو نظر آ جاتے، اسی طرح جو فرض نماز ہے وہ اور وتر وہ لوگوں کے سامنے پڑھتے، لیکن نفل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہماری ایک اکثریت ہے نا، وہ اس کا الٹ بھی کر رہی ہے، جمعۃ المبارک کو فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، اور اکثریت ایسے کرتی ہے، اور پھر سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سنتیں چھوڑنے کا اس قدر یہ رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک کثیر تعداد جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب جو ہے وہ ظہر کی سنتیں نہ پڑھنے والے کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، جمعے کی پہلی سنتیں نہیں کوئی پڑھتا، کوئی بعد والی نہیں پڑھتے، کوئی ظہر کی آپ کے فرائض کی بعد والی سنتیں نہیں پڑھتے۔ اس قدر جو ہے وہ لوگ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ جو سنت موقدہ ہے یہ بندہ یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ فرائض کے بعد واجبات کے بعد سنت موقدہ کا مقام ہے، تو یہ ضرور پڑھیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور جمعے والے دن جو سنتیں ہیں یہ پہلے 4 یہ بھی موقدہ ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتیں موقدہ ہیں۔ تو کئی جو ہے وہ 2 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ 2 فرض پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 4 سنتیں موقدہ ہیں، اس طرح سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے، لیکن یہ موقدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھیں گے۔
اب نوافل میں اور غیر موقدہ میں اپنی مرضی ہے، لیکن جو موقدہ ہیں یہ ضرور پڑھیں گے۔ تو حضرت ابو الحسن محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں 20 سال تک میں نے یہ دیکھا کہ آپ جمعہ کے فرض پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ فرائض پڑھتے تھے اور واجبات ادا کیا کرتے، اس کے علاوہ آپ کو کبھی 2 نفل پڑھتے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ نفلی عبادت کرتا نہ دیکھے۔ اور آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنا پانی کا برتن لے کر، ایک خاص کمرہ تھا آپ کا، اس میں داخل ہو جاتے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے اور کبھی بھی کوئی نہ جان سکا کہ آپ کمرے میں کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی جان ہی نہیں سکا۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ کا بچہ زور زور سے رونے لگا، اس کی والدہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ بچہ اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اس کے ابو یعنی حضرت ابو الحسن طوسی رحمت اللہ علیہ اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور ان کے رونے کو سن کر یہ بچہ بھی رو رہا ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے؟ جب اس خبر خاص میں جاتے رو رو کر عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے یا تلاوت کرتے، جو بھی عبادت کرتے کسی کو پتہ نہ چلنے دیتے۔ اور بعد میں کیا ہوتا کہ جب آپ کمرے سے باہر آتے تو آپ نے تازہ وضو کیا ہوتا، داڑھی میں اور سر کے بالوں میں تیل لگا لیتے اور ہونٹوں پر بھی جو ہے وہ تیل والا ہاتھ پھیر لیتے، آنکھوں میں سرما لگا لیتے کہ لوگوں کو میں فریش نظر آؤں، کسی کو ظاہر نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رو کر آیا ہوں، یا میرے چہرے سے عبادت کا ظہور نہ ہو۔ اس وجہ سے چہرے پر بھی تیل لگا لیتے، داڑھی پر بھی تیل لگا لیتے اور فریش ہو کر باہر نکلتے آنکھوں میں سرما لگا لیتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھی ہمارے اسلاف کی عادت کریمہ کہ وہ اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ چھپایا کرتے تھے، اس کا اظہار نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ آج جب کہ ہماری حالت بڑی عجیب ہو چکی ہے، ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کو بیان کرنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، نیکیوں کو چھپانے میں کامیاب بھی نہیں ہوتے کہ اپنی نیکیوں کو چھپا سکے، جبکہ ہمارے اسلاف اس قدر محتاط رہتے تھے نفس اور شیطان کے شر سے کہ اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فیضان نماز اس کے صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ اپنی عبادت کو چھپانے کی فضیلت دیکھیں گے کتنی ہے۔ آئیے مزید روایتیں سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا ایسی جگہ نفل پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کھل کے کہنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوشیدہ یعنی چھپ کر کیے جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نفس و شیطان کے چنگل سے بچیں اور اپنی نیکیاں جو ہیں جو ٹوٹی پھوٹی ہم سے ہوتی ہے اس کے اندر اخلاص پیدا کریں، نیکیوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، جب کیونکہ نیکیاں اگر کسی کے آگے اظہار کریں گے ریاکاری ہو جائے گی، دکھلاوا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ ہماری
غیر اخلاص کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اول سے ہم سے نیکیاں ہو نہیں پاتی۔ اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکی کر لے تو اس کو چھپانا چاہیے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسلسل آپ نے 40 سال روزے رکھے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ جب اللہ نے چاہنا تھا اظہار ہو گیا اس کا، لیکن 40 سال تک آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ کرتے کیا، صبح سحری جو ہے وہ کر لیا کرتے، اور اس کے بعد جو ناشتہ وہ نہیں کرتے تھے، اور جو دوپہر کا کھانا گھر والے باندھ دیتے کہ کام پہ جانے لگے تو لنچ باندھ دیتے ہیں ساتھ، تو کھانا جو ہے وہ باندھ دیا کرتے، راستے میں کسی غریب کو وہ کھانا دے دیتے، اور مغرب کے وقت گھر آ کر پھر کھانا کھا کے افطاری کر لیا کرتے۔ 40 سال آپ نے یہ عمل کیا، اور اپنے روزہ جو ہے وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کا ایک روزہ ہو، کتنے روزے ہو؟ ایک روزہ ہو، تو وہ اپنے سر اور داڑھی میں تیل لگائے اور ہونٹوں پر بھی ہاتھ پھیرے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ روزہ دار ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور جب دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے پر پردہ ڈال دیا کرے۔ یہ آپ فرماتے ہیں اپنی عبادت کو چھپا کر رکھے، اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھے۔ روزہ دار ہے تو روزے کا اظہار نہ کریں، فریش رہے، یہ نہیں نڈھال ہو کر لوگوں کو دکھائیں، اور کوئی پوچھے تو جی آج روزہ رکھنا سے بڑا روزہ لگ گیا جناب، تو فرماتے ہیں نفلی روزہ رکھ لیا اس کو چھپائیں، فرض تو ظاہر ہو جائے گا نا، فرض روزے کا تو اظہار کریں گے نا، رکھا ہوا ہے لوگ بھی رکھیں گے۔ اسی طرح اگر نفلی صدقہ کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں، بائیں کو خبر نہ ہو، اور اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے پردہ جو ہے اس کو گرا دو، تنہائی میں نفل ادا کرو۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، آپ نے دیکھا کہ نیکیوں کو جو چھپا سکتا ہے اسے چھپانا چاہیے، کیونکہ پوشیدہ عمل افضل ہے، پوشیدہ عمل علانیہ سے 70 گنا فضیلت میں زیادہ ہے۔ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، اور پوشیدہ عمل اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، پوشیدہ عمل انسان کو تکبر سے بچاتا ہے، پوشیدہ عمل حب جا یعنی جو اپنی شہرت چاہنا اس سے محفوظ رکھتا ہے، پوشیدہ عمل گناہوں کی بخشش اور فرشتوں کی بڑی جماعت کی دعا اور فرشتوں کی حفاظت حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے ایک رات بھی اللہ کی ایسی عبادت کی کہ اسے کوئی جاننے والا نہ دیکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اپنی رات سے دن کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف جو تھے وہ نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ آپ نے ابھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ واقعات بھی سنے کہ ہمارے اسلاف کے اندر کیسا جذبہ ہوتا تھا۔ پہلے کا دور جب غلام بکا کرتے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ بازار سے غلام خریدنے کے لیے گیا، اس کو کام کاج کے لیے چاہیے تھا، تو وہاں پہ اسے کوئی غلام پسند آیا، تو اس نے غلام نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں نا تو پھر میری کچھ شرائط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ میں صبح کو نوکری کروں گا، شام کو نہیں، یعنی صبح آپ مجھے جو بھی کام دیں گے میں کر دیا کروں گا، اور رات کو کام نہیں کیا کروں گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ لہدہ جو ہے وہ کمرہ آپ نے رہنے کے لیے دینا ہے، اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا جو اسٹور ٹائپ کا ہوتا مجھے وہ چاہیے، مجھے کوئی بہت ڈیکوریٹ اور دلکش کمرہ نہیں چاہیے۔ اب انہوں نے اس کی شرائط جو ہے یہ قبول کر لی۔ اب غلام کو لے آئے، غلام جو ہے وہ صبح جو ہے ان کی خدمت کیا کرتا، اور رات کو جو ہے وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا۔
اور کسی کو ظاہر نہ ہونے دیتا کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ ایک رات وہ اسی طرح عبادت کر رہا تھا تو اس کی جو مالکن تھی وہ رات کو اٹھی تو اس نے چلتے چلتے جو ہے وہ اس کے کمرے کی طرف گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ جو غلام ہے ان کا وہ سجدے میں اس نے سر رکھا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب، جس طرح تو میرا آقا ہے، تو میرا مالک ہے، اسی طرح اس گھر کا جو مالک ہے میں اس کا بھی غلام ہوں۔ صبح میں اس کی نوکری کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں اور رات کو تیری عبادت کرتا ہوں، اور تیری ذات اور تیری عزت کی قسم اگر میں غلام نہ ہوتا میں صبح بھی تیری عبادت کرتا، رات کو بھی تیری عبادت کرتا۔ اب اس کی یہ مناجات اس نے سنی اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ جو کمرے کی چھت ہے وہ اوپر سے غائب ہے اور آسمان سے مسلسل نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے شوہر کو اگلے دن کہا کہ آؤ تجھے عجیب نظارہ دکھاتی ہوں۔ جب رات ہو گئی اور وہ غلام سمجھا کہ یہ سب سو چکے ہیں، وہ میاں اور بیوی دونوں جو ہے وہ اس کے کمرے کی طرف گئے اور پھر وہی منظر کہ کمرے کی چھت جو ہے وہ اوپر سے غائب ہے، آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے اور وہ غلام سجدے میں پڑا مناجات کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے کہ مولا تو بھی میرا مالک ہے اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ بھی میرا مالک ہے۔ صبح میں اس کی خدمت کرتا ہوں، رات کو تیری بندگی تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم اگر میں غلام نہ ہوتا تو صبح بھی تیری عبادت کرتا، رات کو بھی تیری عبادت کرتا۔ اب اس طرح سے مناجات کرتے کرتے رات گزر گئی، جب صبح طلوع ہوئی تو وہ چھت مل گئی، نور غائب ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو ہم اس سے مشقت لیتے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو آزاد کر دیں کہ یہ اپنے دل کی تمنا پوری کر دے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں صبح بھی عبادت کروں رات کو بھی عبادت کروں۔ اب انہوں نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اے غلام، ہم نے تیری التجا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو تو دعائیں کر رہا تھا وہ سن لی ہے، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیں۔ اب جب غلام نے یہ سنا، وہ تو خلوص کے ساتھ چھپ کے عبادت کیا کرتا تھا، کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی عبادت کو چھپا رہا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز کھل چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا جو میں تیری بندگی کیا کرتا تھا وہ تیرا اور میرا راز تھا، میں نے تو چھپا کر رکھا ہوا تھا، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، اب راز کھل گیا ہے، لہذا مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور جب دیکھا تو اس کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھی ہماری سلف کی سیرت، یہ تھی بزرگان دین کی سیرت کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے حوالے سے نیکیاں چھپانے کے حوالے سے کچھ شرعی مسائل بھی ہیں جو سیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نیکی کر لیتا ہے اور کسی کو پتہ چل جائے یا نہیں بھی پتہ چلا ویسے ہی پوچھ لیتا ہے کہ بھئی آپ یہ نیکی کرتے ہیں، تو جب کرتے ہیں تو پھر نیکی کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، نیکی کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر پتہ چل گیا ہے تو اس کو بتا دیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نیکیوں کا اظہار کرنے کی اجازت بھی ہے، مثلا ماں باپ ہیں، پیر و مرشد ہے یا استاد صاحب ہیں، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق اور سعادت مل رہی ہے۔ اسی طرح پیر و مرشد جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی کرنے کی سعادت دی ہے۔ اب یہاں پہ نیکی کے اظہار کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور یہ بھی یہ نیکی کریں، ان کو ترغیب ملے۔
تو کسی کی ترغیب کے لیے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ اپنی نیکی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نیکی کا اگر اظہار کریں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو انسان کے اندر فخر آ جائے گا، غرور آ جائے گا اگر نیکی کا اظہار کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی، دکھلاوے کی عادت پیدا ہو جائے گی، اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ جب نیکی کا اظہار کرے گا تو حب جاں پیدا ہو جائے گی کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اس نیکی کی وجہ سے، میں لوگوں کو بتاؤں گا، لوگوں کا آگے سے رسپانس جو ملے گا وہ محبت والا رسپانس ملے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کا یہ بھی نقصان ہے۔ اسی طرح جو نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں وہ خود پسندی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا اور اس کے اندر خود پسندی والی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح نیکیاں ظاہر کرنے سے نیکیاں چھپانے کا جو ثواب ہے اس ثواب سے بھی بندہ محروم ہو جائے گا۔ اب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہماری عادت بڑی عجیب ہے، ہم پہلے وہ لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ہم نیکی کرتے ہیں جناب وہ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہیں بچیں گے تو پھر ریاکاری میں جا پڑیں گے۔ اب ریاکاری کی تباہ کاری الگ سے ہے، ریاکاری جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ریاکاری کا جو عمل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر ریاکاری کی یہ بھی ایک نحوست ہے کہ ریاکار جو ہے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، اور پھر ریاکار سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا جا اس سے جا کر اجر مانگ، اس سے اجر مانگ، پھر اسے اجر کیسے وہ دے سکے گا، وہ تو خود محتاج ہوگا۔ تو لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اول تو نیکیاں کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، علم دین سیکھیں، جو بھی نیکی کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن اس کو ساتھ ساتھ چھپائیں بھی، اس کا اظہار نہ کریں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں اسی طرح یاد رکھیے کہ جس طرح نیکی کو چھپانا ضروری ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، اسی طرح اگر گناہ ہو جائے تو گناہوں کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو گناہ کا اظہار جو ہے یہ بھی گناہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک شان ستار بھی ہے، عیبوں کو چھپانے والی بھی ہے اس کی ذات۔ اب اللہ نے اس بندے کے عیب کو چھپا لیا، اس نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے پردہ جو ہے وہ ڈال دیا۔ اب یہ بندہ جو ہے اللہ کی ستاری کو پیش نظر نہیں رکھ رہا، بلکہ جو گناہ ہوا اس کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، لوگوں کو بھی بتا رہا ہے۔ تو جس طرح یاد رکھیں نیکی چھپانا ضروری ہے، اسی طرح گناہ کا اظہار، اس کو گناہ ہو جائے تو وہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اب اس کو چھپائیں کیسے، نیکیوں کو چھپانے کا جذبہ کیسے ملے گا؟ ایک تو یہی ہے کہ علم دین سیکھیں، اجتماعات میں آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ ذہن بنے گا کہ ہم نے جو ہے وہ نیکیوں کو چھپانا ہے۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، گر گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، اور جو میں نیکیاں کر لوں انہیں چھپانے کی بھی سعادت عطا فرما دے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو نیکیاں چھپانے کی فضیلتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں تاکہ نیکیاں چھپانے کا جذبہ ملے۔ اسی طرح جس طرح میں نے اسلاف کے واقعات عرض کیے کہ ہمارے اسلاف نیکیاں چھپایا کرتے تھے، تو اس طرح بزرگان دین کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھیں تاکہ ان کو پڑھ کر ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے نیکیاں چھپانی ہیں۔ تو جب اسلاف کے واقعات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے بھی جو ہے وہ جذبہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے اس حوالے سے تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نیکیاں چھپاؤ، اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ تعالی، اس سے بھی جو ہے
دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اپنی نیکیوں کو چھپاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جو بھی ہم نے پڑھا سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے وہ ہمیں اسی طرح کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اس ان اجتماعات میں آ کر ایک ذہن بنتا ہے نیکیوں والا، برائیوں سے بچنے والا، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو لہذا آخرت، دنیا اور آخرت کی بلائیاں پانے، نمازوں کا پابند بننے کے لیے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر کے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی تحریک جو عاشقان رسول کی تحریک ہے، اس کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اس کے جو 12 مدنی کام ہیں، دینی کام ہیں، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنا لیجیے۔ اور اس کے جو 12 مدنی کام ہیں، دینی کام ہیں، ان میں سے ایک کام ہے انفرادی کوشش کرنا۔ کیا کرنا؟ انفرادی کوشش کرنا، یعنی کسی آپ سنگل پرسن سے ملتے ہیں، اس کو نماز کی دعوت دے دیتے ہیں، اس کو اجتماع کی دعوت دے دیتے ہیں، اس کو قرآن درست پڑھنے کی دعوت دے دیتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو موٹیویٹ کرنا اکیلے بندے کو ہے کہ یہ اجتماعی ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو یہ اجتماعی دعوت ہے۔ ایک ہے انفرادی کوشش کرنا، اور انفرادی کوشش جو ہے یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مدنی کام ہے، 12 دینی کام ہیں، ان میں ایک کام انفرادی کوشش کرنا بھی ہے۔ تو آپ سب جو ہے کم از کم جس شعبے میں بھی ہے، جس محلے میں بھی رہتے ہیں، انفرادی کوشش کے ذریعے جو ہے وہ مساجد کو بننے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ آسان بھی ہوتی ہے، انفرادی کوشش آسان بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی ایک کو دو کو جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مان جائے گا، اس کو ساتھ لیں اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چل پڑے گا۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، والد ہے یا بچہ ہے، جوان بچہ ہے، اس کو بھی اگر آپ دعوت دیں گے تو وہ چل پڑے گا۔ تو انفرادی کوشش جو ہے یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اجتماع میں آپ آ رہے ہیں، کسی ایک کو دعوت دیں، دو کو دعوت دیں، ساتھ لے آئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چل پڑیں گے۔ تو یہ 12 مدنی کاموں میں سے، 12 دینی کاموں میں سے ایک کام انفرادی کوشش بھی کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی ایک مدنی بہار سناتا ہوں، کیونکہ دعوت اسلامی کا جو کام ہے نا بہت زیادہ یہ انفرادی کوشش سے الحمدللہ بڑا ہے۔ ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے مرض میں مبتلا تھا، شراب پیتا، گالیاں بکتا، والدین اور محلے والوں کو خوب تنگ کرتا۔ آخرکار میری قسمت کا ستارہ چمکا اور میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہو گئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے یعنی سمجھاتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ ان کا انداز ایسا پیار بنا تھا کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور میں فوراً 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت ملی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رسائل بھی پڑھنے سننے کو ملے، جس کی برکت سے میں نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ دوسروں کو نماز فجر کے لیے جگانے والا بھی بن گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنانے والا بن گیا۔ اور اس وقت بیان دیتے وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور خوب دینی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کرنے کی انشاءاللہ تعالی ہم بھی خوب انفرادی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جو بھی ہم نے پڑھا سنا سیکھا یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔